السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ رحمۃ للعالمین، ہمیں علم کی اعلیٰ صلاحیت نصیب فرما، علم پر عمل کرنے کی، ہم جو بول رہے ہیں سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم جو بیان کرتے ہیں اس کو بیان کرنے کی اعلیٰ صلاحیت نصیب فرما، جو حضرات سن رہے ہیں اس کو اپنی شان کی مطابق جزا عطا فرما، جو سن کے جو آگے اس بات پر عمل کریں گے اور اس بات کو دوسروں تک پہنچائیں گے ان کا تو اپنی شان کے موافق جزا عطا فرما اور ہمیں دونوں جہاں میں ممتاز فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آج ہمیں جو عنوان دیا گیا ہے وہ شب معراج صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا، اور یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ شب معراج کے عنوان سے ہزاروں لوگ اس پر بول چکے ہیں، بولتے رہیں گے، قیامت تک بولتے رہیں گے، لیکن اس کی روشنی، اس کی سعادتیں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آج اس ناچیز کو جو ناچیز کو کچھ بولنے کا جو موقع دیا گیا ہے، ہم کیا بولیں، ہم گنہگار، بدکار، سیاکار ہیں، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ آج ہمیں آپ سے مخاطب ہونے کا جو موقع عنایت فرمایا ہے، ہم اس کا شکر بجا لاتے ہیں اور ہم آپ سے مخاطب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جسے اللہ قبول فرمائے۔ ہجرت کے 1 سال قبل جب آپ کی عمر 51 برس 9 مہینہ ہو چکی تھی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہالت کے دور کو آشیانہ کرا کے آرام کی نیند سو رہے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو یہ خیال آیا کہ میں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہ ملاقات کروں اور ان کو انعام و اکرام سے نوازوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبریل علیہ السلام، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری بارگاہ میں لے آ۔ حضرت جبریل علیہ السلام روانہ ہو کے دیدار مصطفیٰ کرا کے واپس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ کہتے ہیں، ہائے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں سو رہے ہیں، میں ان کو کیسا بیدار کروں؟ اللہ، کیونکہ وہ نور ہے اور میں کافور ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیتا ہے، وہ آپ اس دروازے سے جائیے جس دروازے پر کنڈلی ہے، آپ کنڈلی پر دستک کیجئے اور دستک کے ذریعے سے آپ داخل ہو جائیے اور میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس میرے دیدار کے لیے لے آئیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کیا جاتا ہے۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، وہ اپنے بستر کی گرمی کو محسوس کرتے ہوئے جب وہ نکلنا چاہتے ہیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سواری پیش کی جاتی ہے، اس کو براق کہتے ہیں۔ براق کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا ایک قدم ہماری نظروں سے زیادہ اس کا ایک قدم ہوا کرتا تھا، اور اس وقت جو معراج کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ارادہ کیا، اس وقت کائنات کو فریز کر کے رکھا گیا تھا کہ کوئی چیز اپنی جگہ سے ہلے نہیں، بس میں اپنے دیدار مصطفیٰ میں مست اور مشغول ہوں، اور میں مست اور اپنی ربوبیت اور اپنی آشنائی کو اپنے آپ میں مست اور مگن میں رہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سواری کا انتظام کیا۔ جب سواری کا انتظام کرنے کے بعد جب سواری شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، پاکی ہے اسے جو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے، رحمتیں رکھی ہے، جس کو ہم نے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم نشانیاں بتائیں، دکھائیں، جس کو وہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمام بڑے بڑے انبیاء کو بھی معراج نصیب بھی۔ میں مختصراً جو مجھے وہ 10 منٹ کا وقفہ دیا گیا ہے اس کے اندر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، اور میں مختصراً بیان کروں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہر سال
ہر سال بیت اللہ کی زیارت کرائی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ کوہ عرفات پر سو رہے تھے، تب ان کو سب بستہ کرا کے ان کی تمام اولاد کو جو قیامت تک آنے والی ہے ان کا دیدار کرایا گیا۔ ایک صالحین کو دائیں جانب اور منکرین کو بائیں جانب کرا کے ان کی تمام اولاد کا مشاہدہ کیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ کی نور کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی وہ جھلک نظر آئی، پھر وہ موسیٰ کلیم اللہ تھے۔ لیکن سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر افضل الانبیاء امام الانبیاء کی روایتوں کو برقرار رکھتے ہوئے ساتویں آسمان اور زمین کی سیر کرائی، جو اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ نہ کسی قیامت تک ایسا پھر دور آئے گا، نہ آنے والا ہے۔ پھر وہاں پر مشاہدہ کیا گیا، مثال کے طور پر جو میں مختصراً بیان کرنا پسند کروں گا، زکوٰۃ نہ دینے والے کا حشر۔ آپ دیکھیں اپنی بیویوں کے بجائے دوسری عورتوں کے پاس جا کر وقت گزارنے کا حشر۔ آپ نے وہ دیکھے راستے پر چلنے والی اور چلنے والے اور اس پر تبصرہ کرنے کا حشر آپ نے دیکھے۔ وہ مولانا حضرات اور وہ خطیب حضرات جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو اسے مبرہ رکھتے ہیں، اس کا حشر۔ غیبت کرنے کا حشر، امانت میں خیانت کرنے کا حشر، بیویاں اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے کا حشر۔ یہ سب دیکھ کر اللہ کے رسول نے جب حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ مجھے آگے لے کے جائیے آپ، جب اللہ کے رسول نے حضرت جبریل علیہ السلام کے بعد شجر المنتہا کے پاس پہنچ گئے، وہاں پر ٹھہر گئے جبریل علیہ السلام نے ٹھہر گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو میں جل جاؤں گا۔ تب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو وہ وقت یاد کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جو آگ لگائی تھی اور گرگٹ اس میں جو پھونک رہا تھا، آپ وہاں پر تشریف لے کے گئے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں اس جگہ پر جا سکتا ہوں آپ کی فریاد لے کر جہاں پر کوئی نہیں جا سکتا۔ آج مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہے جبریل علیہ السلام، تو میرے نور سے ہے اور میں اللہ کے نور سے ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے اللہ کے رسول جب آگے بڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول جب اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں تو اونری طور پر توفتاً یہ کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری بدنی عبادتیں، ساری مالی عبادتیں، تمام پاک بازیاں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو نوازا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہو، برکتیں ہو۔ پھر نبی فرماتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام ہو اور بعد آنے والے صالحین پر سلام ہو، یعنی کہ میری جو امت آنے والی ہے اس پہ جو اچھے لوگ ہوں گے وہ ان پر میں ان کی فلاح بہبود چاہتا ہوں اور ان کی ترقی چاہتا ہوں اور ان کا معیار و مرتبہ بلند چاہتا ہوں۔ جب وہاں سے جب کلام ہو کر جب گفتگو ہوئی تو اللہ کے رسول نے وہاں پر جو ہے پوری انبیاء کی سرداری امامت ہونے کے بعد جب روانہ ہوئے تب اللہ کے رسول نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس دیدار کو پایا جو دیدار ان کی زندگی میں وہ پانا چاہتے تھے۔ وہ جب اس بہانے سے نماز اور روزے کی بہانہ ہوا، جب وہ واپس ہوئے، جب صبح اسی حالت میں واپس چلے گئے جہاں پر ان کا بستر گرم تھا اور کنڈلی ہل رہی تھی۔ وہ جب صبح میں اٹھے تو ابو جہل سے ملاقات ہوئی۔ ابو جہل نے جب ان کو انکار کیا، جب انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روانہ ہوئے اور وہ معراج کا ذکر ہوا تو اللہ کے رسول جب جیسی سنا رہے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا تو اللہ کے رسول نے ان کو صدیق کہا۔ اسی طرح یہ واقعہ ہوتا رہا۔ ہم انشاءاللہ جو ہے اس پر مزید روشنی ڈالیں گے اور اللہ کے پاس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت رات سے ہمیں مالا مال فرما اور ہماری مغفرت